بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شف سرکار اور اقرار بھائی، اقرار الحسن سید، ان کے درمیان یہ جو آج کل ڈرامہ جاری ہے، سوشل میڈیا پہ آپ اس کو فالو کر رہے ہوں گے، تو اس سلسلے میں کچھ باتیں ہیں جو عرض کرنی ہے۔ مجھے جوائن کیجیے گا کچھ لمحات کے لیے، مجھے بہت خوشی ہوگی۔ اچھا، یہ جو سوال ہے کہ جی کون ہو سکتا ہے پیر اور کون ہو سکتا ہے مرید وغیرہ وغیرہ، یہ طریقت کے یہ جو تصوف کے سوالات ہیں، وہ ایک انجینئر بھائی بھی ہیں ہمارے ماشاءاللہ، تو ان کا تو نظریہ بالکل یہ ہے کہ جی سارے کے سارے پکھنڈ باز ہیں، اور تصوف کا کوئی وجود سرے سے نہیں۔ بندہ پوچھے آج آپ جو مسلمان ہیں اس خطے کے اندر، اس کے اندر کتنی کنٹریبیوشن ہے، یہ بھی بتا دیں لوگوں کو صوفیاء کی۔ تو اس خطے میں تو اسلام آیا ہی صوفیاء کے ذریعے، انٹروڈیوس ہوا تھرو صوفزم۔ ہر شعبے میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں، انفارچونیٹلی دکانداری ریلیجن میں ہمیشہ سے رہی ہے، صرف اسلام کا مسئلہ نہیں ہے، یہ تمام ادیان عالم کا مسئلہ ہے۔ آپ ہندوازم کو اٹھا کے دیکھ لیں، وہ جو اسنان کرواتے ہیں وہ دودھ سے پورا پورا جو ہے وہ نہلا رہے ہیں اور چڑھاوے چڑھا رہے ہیں۔ یہ کیا ہے سارا؟ یہ رگ وید میں، یجروید میں تو نہیں لکھا ہوا، ویداز میں تو نہیں لکھا ہوا، پراناز میں تو نہیں لکھا ہوا۔ اسی طریقے سے کرسچینٹی کو آپ دیکھ لیں، یہ جو ساری یہ پکھنڈ بازی شروع ہوئی، کنفیشنز اینڈ وٹ ناٹ، یہ اوریجنل بائبل میں تو نہیں ہے، تناخ میں تو نہیں ملتا ہمیں، اولڈ ٹیسٹمنٹ میں تو نہیں ملتا، نیو ٹیسٹمنٹ میں جو پولین ریلیجن ہے اس کے اندر ملتا۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ کنکاکشنز ہیں، مینیپولیشنز ہیں، کرپشنز ہیں جو بعد میں انٹروڈیوس ہوئی۔ یہ میں کہہ رہا ہوں نہیں، یہ بارٹ ارمن کہہ رہا ہے، یہ اسکالرس کہہ رہے ہیں، خود کرسچین اسکالرس کہہ رہے ہیں۔ تو ان اینی کیس یہ جو دین کو جو بیچنا ہے، یہ صرف اسلام کا مسئلہ نہیں ہے، یہ تمام ادیان عالم کا مسئلہ ہے، اور دین بکتا ہے۔ سب سے زیادہ جو بکنے والی چیز ہے اس پوری دنیا میں وہ دین ہے، مذہب ہے۔ پیپل لائک دیز، یہ جو شف سرکار ہیں، یہ حق خطیب صاحب، ان جیسے لوگ ہی ہیں جنہوں نے بدنام کیا تصوف کو، اور پیری فقیری کو، پیری مریدی کو۔ پیری مریدی، پیری فقیری ہے کیا؟ ایک استاد آپ کھوجتے ہیں، اور اس استاد سے آپ پھر سیکھتے ہیں۔ جیسے دنیاوی علوم ہے، آپ نے آج اپنے بچوں کو ایلیمنٹری لیول کا میتھس پڑھانا ہو تو آپ جناب مارکیٹ میں جاتے ہیں۔ یہ جو ایجوکیشنل مارکیٹ ہے، بہت بڑی مارکیٹس میں سے ایک مارکیٹ ہے پوری دنیا کے اندر، جو ٹاپ کے کاروبار ہیں اس کے اندر سیکنڈ یا تھرڈ یا فورتھ میں بھی پے ایجوکیشن آتا ہے ایز اے بزنس، بہت بڑا بزنس ہے دنیا کا۔ نمبر ون پہ تو یہ ڈرگس کا بزنس آئی گیس آتا ہے، یہ جو اللیگل ڈرگس ہیں اسپیشلی، جن کو لیگلائز بھی کیا گیا، لائک میرووانا اب لیگلائزڈ ہے دنیا کے بیشتر ممالک میں، الکوہل لیگلائزڈ ہے تقریباً ساری دنیا میں۔ تو نمبر ون پہ یہ آتا ہے، پھر بگ فارما آتی ہے، بگ ٹوبیکو آتا ہے۔ دنیا کے جو سب سے زیادہ منافع بخش کاروبار ہیں، یہ سٹاک ایکسچینج آتی ہے، سٹاک ایکسچینج کا جو کاروبار ہے، اس میں ان سب منافع بخش کاروباروں میں سے ایک جو بہت بڑا کاروبار ہے وہ ایجوکیشن کا ہے۔ اور جو ایجوکیشن کا جو کاروبار منافع بخش بنتا ہے، وہ مینلی اس وجہ سے بنتا ہے کہ اس میں ریلیجن داخل کیا جاتا ہے کاروبار کے لیے، تو یہ ایجوکیشن سیکٹر کے انڈر ہی آتا ہے۔ اب اگر کوئی اس کو بیچنا چاہے اور بکتا ہے، یہ سودا بکتا ہے، دکانوں پہ پڑا ہے اور لوگ لیتے ہیں، تو جب اس کو بیچا جاتا ہے بہت منافع ہے اس کے اندر، کیونکہ آپ نے کچھ خرچ نہیں کیا۔ یہ دنیا کے ان چند کاروباروں میں سے ایک ہے جس میں آپ کی انویسٹمنٹ نہیں ہے۔ آپ کیا انویسٹ کرتے ہیں؟ یو ڈونٹ انویسٹ اینی تھنگ۔ آستانے بھی جو بنتے ہیں، یہ جو جگہ ہیں، کہتے ہیں جگہ چاہیے جی بیٹھنے کے لیے، جی یہ وہ، اب ان کا حال دیکھ لیں کہ یہ کس لیول کے ہیں اور کتنا خرچ ان کے اوپر کیا گیا ہوگا۔
تو پھر یہ جگہیں بیٹھنے کے قابل بنی ہوں گی. تو آل یو نیڈ از ڈسیٹ. آپ نے ڈسیو کرنا ہے لوگوں کو. پیری اور مریدی جو ہے، جو تصوف ہے، میں پہلے بھی اپنی ویڈیوز میں یہ بات کر چکا ہوں، اصلاً نفاذ ہے شریعت کا اپنے اوپر. کما حقہ، جو اسلام کی شریعت ہے، جو عبادات ہیں، جو ریچولز ہیں، ان کو انٹرنلائز کرنا، ان کو اپنے اوپر اس طرح لاگو کرنا کہ یہ آپ کے قلب و روح کا حصہ بن جائیں، اور فقط اس لیے پھر ادا نہ ہو کہ ایک فرض ہے، یا اس وجہ سے کہ سزا ملے گی اگر نہیں کریں گے، اور اس لیے کہ جزا ملے گی اگر کریں گے، بلکہ اس لیے کہ آپ انٹرنلائز کریں. احسان عبادت کے اندر یہ تصوف ہے. میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احسان کا درجہ حاصل کرو عبادت میں. تو پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، احسان کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاحسان فی العبادت ان تعبد کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. کہ احسان یہ ہے عبادت میں کہ آپ ایسے عبادت کریں، آپ ریچولز ایسے ادا کریں اسلام کے کہ گویا آپ رب کو دیکھ رہے ہیں، سامنے دیکھ رہے ہیں رب کو. اور اگر اتنا مرتبہ آپ نہیں حاصل کر پا رہے تو کم از کم اتنا ضرور کوشش کریں کہ آپ یہ مرتبے تک ضرور پہنچیں، اس مرتبے تک کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے. تو جب یہ کیفیت انسان پہ طاری ہوتی ہے کہ رب دیکھ رہا ہے، تو اس کو فنا فی الذات بھی کہتے ہیں، فنا کی منزل بھی کہتے ہیں. کیونکہ اور الفاظ آپ کچھ بھی استعمال کریں، آپ کہیں کہ جی محبوب دیکھ رہا ہے، محبوب موجود ہے، میری ذات نہیں ہے. جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ مالک آپ کو دیکھ رہا ہے، تو پھر وہ جو کیفیت ہوتی ہے وہ آپ کے معاملات کو، آپ کی پرسنالٹی کو، آپ کے روزمرہ کے معمولات کو، ہر چیز کو تبدیل کر دیتی. یہ تصوف ہے. اور کیا ہے تصوف؟ تصوف ہے کہ شریعت، جو ریچولز ہیں اسلام کے، جو نصوص قطعیہ ہیں، جو قرآن ہے، حدیث ہے، اس کا جو نص قطعی ہے، جو ثابت ہے تواتر سے، وہ جو احکامات ہیں ان کو آپ اس طرح سے اپنی زندگی میں رچائیں اور بسائیں، اس طرح سے اپنے اوپر لاگو کریں کہ وہ آپ کا حصہ بن جائیں، وہ آپ کے معاملات کا، معمولات کا، آپ کی روزمرہ زندگی کا، بول چال کا دو رنگی چھوڑ یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا سنگ ہو جا. تو وہ آپ کو سراسر سنگ بنا چھوڑے، سراسر موم بنا چھوڑے، ڈھال دے آپ کو. صبغۃ اللہ یا احسن، سب سے بہترین رنگ رب کا رنگ ہے جس میں رنگے جانا چاہیے. یہ تصوف ہے. اب جو لوگ دکانداری کے لیے یوز کرتے ہیں وہ پھر تعویذ گنڈے اور یہ شف شف سرکار جو ہیں، وہ ان جیسے جو افراد ہیں وہ پھونکے مار لیں، اس کے پیسے لے لیے. تو ایک قسم کی اپنی پریس چاہیے اور پیسہ چاہیے. دو چیزیں ہوتی ہیں، دو چیزوں کے بھوکے ہوتے ہیں. ایک بات یاد رکھیے گا، یہ میں آپ کو ایک تجربے کی بات عرض کرتا چلوں. جو واقعتاً کسی مقام پہ ہوگا وہ کبھی اپنے منہ سے اس کا اظہار نہیں کرتا، وہ بلکہ بچتا ہے لوگوں سے، چھپتا ہے، کہتا ہے یار ان کو پتہ چل گیا تو ریاکاری. کیونکہ آپ کو پتہ ہے روایات میں آتا ہے، اور احسن روایات میں، اصح روایات میں آتا ہے کہ قیامت کے دن نمازیں منہ پہ مار دی جائیں گی، شہادت، اللہ کی راہ میں شہید ہونا منہ پہ مار دیا جائے گا. فرشتوں نے لکھا ہوگا کہ اچھا یہ تو جنت میں ہے، جنتی ہے. تو جب رب تعالیٰ فرمائیں گے اس کو دوزخ میں ڈال دو، تو وہ تعجب کریں گے کہ یہ تو شہید، یا رب تو نے وعدہ کیا. نے کہا شہادت، رب تعالیٰ فرمائیں گے کہ شہادت اس لیے کی کہ لوگ اس کو شجاع سمجھیں، اس لیے یہ لڑا میری راہ میں، اس لیے اس نے جام شہادت نوش کیا کہ لوگ اس کو شجاع سمجھیں، بہادر سمجھیں گے، مرد بچہ، مرد ہے، نار ہے. تو وہ اس کو مل گیا دنیا میں، اس نے وہ پا لیا جس کی اس کو خواہش تھی، جس لیے اس نے کیا. تو اب آخرت میں کوئی حصہ نہیں. تو ریاکاری سے تو بہت زیادہ بچتے ہیں. جس میں بھی تھوڑا بہت بھی کچھ ہوگا وہ ریاکاری سے بچے گا. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. اب یہ جو اقرار بھائی ہیں، اقرار الحسن سید صاحب، یہ شاہ ہیں، غالباً اہل سنت والجماعت کے سید ہیں. واللہ عالم شاید شیعہ ہوں، مجھے نہیں پتہ، اس بات کا مجھے علم نہیں ہے. تو لیکن یہ شاہ ہیں. تو اگر کوئی پیر بننے کے ان میں سے اور شف شف سرکار میں سے کوئی پیر بننے کا احق ہے، زیادہ حقدار ہے، تو وہ تو یہ شاہ صاحب ہیں، اقرار الحسن صاحب.
اگر واقعی پیری مریدی سے تعلق تھا اور ہے شف سرکار کا جیسے وہ کہتے ہیں اور ان کے مریدین کہتے ہیں، تو شف سرکار کو تو قدموں میں گر جانا چاہیے تھا اقرار بھائی کے، شاہ صاحب کے قدموں میں گر جانا چاہیے تھا، وہاں بیٹھ جانا چاہیے تھا، میں کہنا تھا شاہ جی جو تسی کہو، جویں کہو تسی. سید آل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو ایسا نہیں ہوا. ہم لوگوں نے دیکھا آن لائن بھی وہ جو کلپس ہیں آن لائن موجود ہیں، اور جب یہ اقرار بھائی گئے وہاں پہ اور جو معاملات ہوئے تو بس افسوس کا مقام ہے. اور یہ ان پکھنڈ باز لوگوں نے شف سرکار جیسے لوگوں نے بدنام کر دیا جو اصل تھا تصوف کا، صوفیاء کا. تعلیمات ہیں، جو تعلیمات ہیں جنہیں غوث اعظم کہا جاتا ہے، عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی تعلیمات ہیں جو اصل ہیں. ان کی یہ نہیں کہ بس انہوں نے نا تھے، کسی کے نام پہ تو دینا ویسے غلط ہو گیا، رب کے سوا تو کسی کے نام پہ کھانا ہو ہی نہیں سکتا. تو 11ویں سرکار جی 11ویں دا ختم بنا لے. اور بندہ پوچھے جڑے 11ویں دا ختم دیندے نے انہاں کولوں پوچھے بہ کے کہ یار اے تے دسو غنیت طالبین چ کی لکھیا ہے؟ کس نے پڑھی؟ کسی نے بھی نہیں پڑھی. تو بس ختم دے دیتا جی، سرکار دے نام دا ختم دے دیتا جی، ہون سی جنتی ہوئے. عجیب جاہلانہ اور بیوقوفانہ اور احمقانہ قسم کی جو ہے وہ یہ ریتیں ہیں اور رسوم و رواج ہیں. انہوں نے بدنام کر چھوڑا اس چیز کو. اصل چیز ہے تعلیمات. کیا بتایا عبد القادر جیلانی نے؟ کیا کہا؟ مجھے میری عبادت کرو، میری نیازیں دو، میرے ختم پڑھو؟ نہیں. کیا کہا انہوں نے؟ واحد اللہ، ایک اللہ کی عبادت کرو اور احسن طریقے سے عبادت کرو. 6 وقت کی نماز پڑھو، تہجد بھی پڑھو، اذکار کرو، صبح کے، دوپہر کے، شام کے، 24 گھنٹے رب کا ذکر کرو. یہ تعلیمات ہیں صوفیاء کی. ان کے اوپر عمل پیرا ہونا چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ کے استاد. میں جیسے بات کر رہا تھا اور ایجوکیشن کی، وہ بزنس کی جب بات آئی، آپ نے آج اپنے بچوں کو ایلیمنٹری ایجوکیشن دینی ہو، میتھس آپ نے پڑھانا ہے بچے کو، 6ٹھی جماعت میں چلا گیا. 6ٹھی جماعت کا میتھ آج کل آسان نہیں ہے اگر پراپر اسکول میں پڑھ رہا ہے آپ کا بیٹا ہے بیٹی. تو آپ ٹیوشن رکھتے ہیں، اس کے لیے آپ مارکیٹ میں نکلتے ہیں، بہت بڑا کاروبار ہے نا ایجوکیشن. تو آپ وہ ڈھونڈ کے چن کے لاتے ہیں، یہ استاد ہے، یہ ویل کوالیفائڈ ہے، ماسٹرز کے. 6ٹھی کے بچے کو پڑھانا ہے، 6th کلاس کے، ماسٹرز چاہیے جی، بیچلرز نہیں چاہیے ہمیں، ماسٹرز چاہیے. تجربہ ہو تو اور اچھا ہے، کسی اچھے اسکول کا تجربہ ہو تو اور بہتر. تو جب آپ کو ایک بیسک دنیاوی کام کے لیے استاد چاہیے، ایک بیسک دنیاوی تعلیم کے لیے، تو کیا روحانی تعلیم کے لیے کوئی استاد نہیں چاہیے آپ کو؟ اس کے لیے بھی آپ کو استاد چاہیے. پھر انجینئر بھائی جیسے لوگ کہتے ہیں جی استاد میرے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو بے شک ان سے بڑا استاد کون ہے؟ انی بعثت معلمہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں استاد بنا کے بھیجا گیا. ان سے بڑا استاد کون دنیا میں؟ لیکن کیسی احمقانہ اور عجیب قسم کی سوچ ہے. وہ تو استاذ الاساتذہ ہیں، لیکن ہم تو زانوِ تلمس تو طے نہیں کر پائے ان کے سامنے. ہماری ان سے ملاقات تو نہیں ہوئی. تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، پھر کبھی تجھ سے ملا ہوتا. تو ہم نے تو ان کے ہوتے جنم نہیں لیا، ہماری تو ان سے ملاقات نہیں ہے. آپ عجیب و غریب قسم کی باتیں کہہ رہے ہیں. میتھس میں بھی آپ انہی کو اب دیکھیں، آج کل جو اساتذہ زندہ ہیں، ان کے جو اساتذہ تھے، ان سے اوپر والی پیڑھی کے جو اساتذہ تھے، کیا وہ ان سے بہتر نہیں تھے؟ بڑے بڑے سائنسدان، بڑے بڑے میتھمیٹیشینز گزرے ہیں. آپ زندہ استاد کیوں پکڑ کے لاتے ہیں اپنے بیٹے بیٹی کے لیے؟ وہ جو گزرے ہیں ان کی بکس ہیں، آج بھی مارکیٹ میں اویلیبل ہیں، وہ پڑھا چھڈو. عجب احمقانہ قسم کی گفتگو ہے. ایسی باتوں کا بندہ ہے کہ یبلیوں کا، بونگیوں کا بندہ کیا جواب دے، کیا وقت ضائع کرے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شفتین مبارک سے ہم نے قرآن نہیں سنا، ہم نے حدیث نہیں سنی. ان کے پیارے پیارے ہونٹوں سے، ان کے فم مبارک سے ہماری کانوں میں آواز نہیں آئی. ہم نے تو بہت بعد کی پیڑھیوں سے لیا ہے. کچھ ریٹن مینیوسکرپٹس کے تھرو آیا، زیادہ تر اورل ٹریڈیشن کے تھرو آیا جو اسلام ہم تک پہنچا. تو کہنا کہ جی استاد نہیں، استاد کی ضرورت ہی نہیں، اس میں ایسے ہے تو ویسے ہے تو فلاں ہے، عجیب و غریب قسم کی بات ہے. استاد کی ضرورت ہر علم میں ہے، جیسے باقی علوم ہیں، علوم دینیہ ہیں، علوم دنیاوی ہیں، دنیاویہ ہیں، دونوں میں استاد کی ضرورت ہمیشہ مسلم امر ہے. اسی طریقے سے روحانی علوم میں بھی آپ کو جب
آپ نے تزکیہ کرنا ہے. کوئی آپ کو تھوڑا سا گائیڈ کر دے گا, بتا دے گا یہ کتاب پڑھ لیں, یہ پڑھ لیں, یہ ایسے پڑھ لیں, قرآن میں یہ ایسے لکھا ہے, حدیث میں ایسے لکھا ہے, تو بس آسانی ہو جائے گی تھوڑی. اس سے زیادہ کیا ہے تصوف؟ اس سے زیادہ تو کچھ بھی نہیں ہے. بنا دیا بنانے والوں نے, بڑھا دیا ہے فقط زیب داستاں کے لیے, فقط پیسے کمانے کے لیے بڑھا دیا. تو یہ اصل بات ہے. تو اللہ اقرار بھائی کو اور ہمت دے, طاقت دے, اور بہت اچھا کام کرتے ہیں. مجھے بعض اوقات ہنسی بھی آتی ہے کہ جو ایوانان اقتدار تھے ان سے تو نکالے گئے, وہ تو دوبارہ نہیں یہ کر سکے. اغلباً آخری جو اس طرح کا پروگرام تھا وہ انہوں نے کیا تھا جب ریلوے کے اگینسٹ کیا تھا, اور اس وقت سعد رفیق صاحب, وہ جو چھوٹی سی بالکل اتنی سی, وہ 30 بور 32 بور اکثر ایسے نکالتے ہیں ایسے. بندہ پوچھے یار تو کدی 9 mm دا نا نہیں سنیا, 45 بور دا نہیں پتا, 12 بور دا نہیں, 70 mm دا نہیں پتا. تو بہرحال وہ ان کے زمانے میں وہ ریلویز کے اگینسٹ انہوں نے پروگرام کیا, بس اس کے بعد پر کاٹ دیے ان کے, پر ان کے جو ہے کتر دیے. اب یہی کام رہ گیا اقرار بھائی کے پاس کہ یہ جعلی پیر وغیرہ ان کو ایکسپوز کرتے پھر. اور بہت اچھا کام ہے یہ بھی, اپنی حیثیت میں, اپنے مرتبے میں, مقام میں بہت اچھا کہہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں ہمت دے, ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں. بہت بڑے کام میں ہاتھ ڈالا انہوں نے. یہ شف سرکار تھے وہی جنہوں نے کٹ بھی چڑھائی سی, وہ مدنی بھائی نہیں ہوندے سن, ہون بھی ہے نے وہ جڑے ہسدے ہساندے نے اپنے خطابات اچ. تو وہ مدنی بھائی نے بات کی تھی کسی اپنے خطاب میں, وہ بڑا وائرل بھی ہوا تھا ان کا جب وہ کووڈ آیا, کہ کووڈ دے المو کر کے تے وہ جڑا وہ سارا کووڈ ٹر جاوے. اچھا ایک بات, ہاں ان کو کٹ انہوں نے چڑھائی, تو یہ ابھی اقرار بھائی کے بارے میں بھی یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ ان کو بھی. تو یہ بہرحال ایک بات میں وضاحت عرض کرتا چلو, ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کے علم میں یہ بات نہ ہو سکتا ہے. یہ جو علاج معالجے والا چکر ہے یہ صرف اسلام میں نہیں ہے کہ جی کتاب مقدس سے آپ نے علاج کرنا ہے. قرآن میں تو شفا ہے, وہ تو رب خود کہتا ہے, قرآن کی نص قطعی ہے, فیہ شفاء للناس. لیکن وہ تو شہد کی مکھی جو پروڈیوس کرتی ہے, جس کو ہم ہنی کہتے ہیں, جس کو ہم شہد کہتے ہیں, اس میں بھی رب تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے شفا ہے. تو I'm sorry یہ وائبریٹ کر رہی ہے میری ٹیبل, بار بار میسیجز آ رہے ہیں. I forgot to turn my cell phone on aeroplane mode. Apologies for that. تو شہد میں بھی شفا ہے, قرآن شریف میں بھی شفا ہے, بلا امتثال و تمثیل. رب کے کلام سے بڑھ کے کس چیز میں شفا ہے؟ لیکن جو ریئلٹی ہے اس دنیا کی, لیس للانسان الا ما سعی, جو ریئلٹی ہے, جو فزیکل ریئلٹی ہے, اس کے مطابق آپ نے عمل کرنا ہی کرنا ہے. اپنی کیتی پانی جو مرضی ہو جائے وہ آپ کریں گے جب اس فزیکل ورلڈ میں, اس فزیکل ورلڈ کے جو پیرامیٹرز ہیں, جو اس کی حدود و قیود ہیں, ان کے مطابق آپ عمل کریں گے تو پھر آپ کو نتیجہ ملے گا. ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ بیٹھ جائیں اور کہیں جی میں ایسے کروں, یا میں ایسے پڑھوں, ایبرا کڈیبرا کروں تو یہ ہو جائے, تو وہ ہو جائے, تو فلاں ہو جائے. میں یہاں بیٹھا ہوں, یہ کھانا پڑا ہے, میں ایسے کروں, یہ میرے منہ کے اندر جو ہے وہ چلا جائے, ہضم بھی ہو جائے. ایسا نہیں ہو سکتا. خود اٹھا کے لقمہ منہ میں ڈالنا پڑے گا, اور پھر ایکسرسائز بھی کرنی پڑے گی اس کو ہضم کرنے کے لیے. تو یہ جو سلسلہ ہے کہ جس صرف کتاب مقدس سے کینسر ہو گیا کسی کو, خدا نخواستہ, تو اب میں ڈاکٹر کے پاس نہیں جاؤں گا. یہ والا جو چیز ہے یہ صرف کتاب مقدس سے علاج کروں گا, یہ صرف اسلام کے اندر نہیں ہے, یہ ہندوازم میں بھی ہے, کرسچینٹی میں بھی ہے. جہوواز وٹنس جو گروپ ہے ان کا, اور ایمش جو گروپس ہیں, کچھ سب گروپس, وہ یہ, اور سائنٹیفک کرسچینس کہتے ہیں غالباً انہیں, ایک وہ بھی گروپ ہے, ان کی ڈینومینیشن ہے کرسچینٹی میں. یہ لوگ یہ بلیو کرتے ہیں کہ میڈیسن نہیں یوز کرنی. میں نے اپنی آنکھوں سے ایمپیوٹیز دیکھے ہیں, بچے چھوٹے چھوٹے, ہاتھ ان کا خراب ہوا, گاڈ آپ کو ہیل کرے گا, بالکل ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا, گینگرین ہو گئی, اس کو آپ نے ٹریٹ نہیں کروایا, وہ ہاتھ کاٹنا پڑا, اور وہ کٹا ہوا ہاتھ دکھا رہا ہے بچہ, اپنا کٹا ہوا ہاتھ, لک آئی واز سک اینڈ گاڈ ہیلڈ می. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ
جو آج یہ لوگ کہہ رہے ہیں، شف شف سرکار جیسے حق خطیب، یہ جو بندہ ہے اس جیسے جو آج کل لوگ یہ کہہ رہے ہیں، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. یہ فرسٹ ٹائم اس بندے نے نہیں شروع کیا، یہ بڑا پرانا انسانی تاریخ جتنی پرانی بات ہے یہ، اور ہر ریلیجن میں ہوتا رہا ہے، ہوتا ہے، آج بھی ہوتا ہے. تو اس کو ایکسپوز کیا. آپ دیکھیں ویسٹرن ممالک نے ہیلرز کو، فیتھ ہیلرز انہیں کہتے ہیں، فیتھ ہیلرز. یہ آپ یوٹیوب پہ چلے جائیں، وہاں لکھیں فیتھ ہیلرز ایکسپوزڈ، فیتھ ہیلرز ایکسپوزڈ آپ لکھیں، اسٹرنگ ڈالیں سرچ کی، آپ کو بے شمار ویڈیوز مل جائیں گی. وہ لوگ بھی ایکسپوز کرتے ہیں. یہاں پہ ہمارے ہاں یہ شاہ صاحب ایکسپوز کر رہے ہیں، اقرار بھائی، بہت اچھی بات ہے. اللہ انہیں جزائے خیر دے، اور ہم ان کے ساتھ ہیں انشاءاللہ. اللہ ان کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ ان کو اور ہمت دے، طاقت دے، اور ہر قسم کی مخالفت کا ڈٹ کے مقابلہ کرنے کی ہمت دے. تو بہت سی دعائیں اقرار بھائی آپ کے لیے، اور بہت اچھا کام ہے جو آپ نے کیا. اور ہر بندہ اس میں ہاتھ نہیں ڈالتا، کیونکہ ظاہر ہے یہ حق خطیب صاحب کی بڑی فالوئنگ وغیرہ ہے، اور کٹ چڑھانے میں مشہور ہیں، یہ اپنے بدماش وغیرہ پالے ہوئے ہیں انہوں نے. تو بہت اچھی بات ہے جو آپ نے کی، اور اللہ تعالیٰ اس پہ استقامت دے آپ کو. آپ لوگوں کا بہت شکریہ، آپ نے اتنا وقت نکالا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات الاحیاء منا والموات وما علینا الا البلاغ المبین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.